عليك سيدي يا حبيب الله. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے زیادہ جو رحیم انسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. سب سے زیادہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے وہ عمر بن خطاب ہے. حیا کے اعتبار سے میری امت میں سب سے بڑا عثمان ابن عفان ہے. سب سے بڑا بہادر اور دلیر اور نڈر علی حیدر کرار ہے. قرآن کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے. وراثت کے مسائل جاننے والا سب سے بڑا زید بن ثابت ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا فقیہ عبداللہ بن مسعود ہے. میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے. میری امت کا سب سے بڑا مفسر، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا قرآن کا علم جاننے والا عبداللہ بن عباس ہے. آپ بولے نہیں ہیں سبحان اللہ. مہربانی، جزاک اللہ جزاک اللہ. حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے جو بڑا فقیہ ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، مجھے کو کام تھا کسے کمیں نہیں غرض نال سونے نہیں بارگاہ چایا. اگے آیا تے حضور نا بڑے ڈاڑے پریشان ایڈے پریشان کہ میں تکیا بھئی سرکار نہیں اکھاں چ آنسوانی چڑی لگی ہے تے میں نیڑے ہو کے آکھیا دشمن رومن تساں نے سونے ہو کیوں پہ رونے ہو؟ آپ نے فرمایا عبداللہ میں قیامت کا زمانہ دیکھ رہا ہوں. میری امت پہ قیامت سے پہلے جو حالات آنے والے ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں. کتھے حضور دا زمانہ، کتھے قیامت دا زمانہ. صحابی اے نہیں آکھیا سونے ہو تسی پہ تکڑے ہو میں تو نہ پیا تکڑا، نہ وہ جانتا تھا ہم اور ہیں مصطفیٰ اور ہے. اے نہیں آکھیا ہو نا بھئی تسی پہ تکڑے ہو جی ایسا کی بھی تکاؤ، نہ وہ جاننے سنسی اور ہاں حضور اور ہاں. اللہ نے نبی رونے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا عبداللہ میں قیامت تو قریب دے حالات دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہے ہیں میری امت ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مطلب ہوئے گا سلام کرنگے، مطلب نہیں ہوئے گا تو سلام بھی نہیں کرنگے. 4 نشانیاں حضور نے قیامت کی عبداللہ بن مسعود کے سامنے سنائیں. وہ نشانیاں سنا حضور. پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا مطلب ہو سی تو سلام کر سک، مطلب نہیں تو سلام بھی نہیں. آج تک لو مطلب ہوئے تو بڑا گٹے گوڑے ہاتھ لا کر ملنے، ملک جی، چودھری جی، راجہ جی، مولوی صاحب، مفتی صاحب. مطلب نہیں سلام بھی نہیں. نمبردار نہ کتا بھی مر جائے نہ بیمار ہو جائے تو لوگ اس نہ دروازہ بھی جا کھڑکانے پچھڑ واسطی، کیونکہ نمبردار کل مطلب ہے. ایم پی اے صاحب سے مطلب ہے، ایم این اے صاحب سے مطلب ہے، منسٹر سے مطلب ہے. تے پرا غریب بھی فوجی فاؤنڈیشن داخل ہویا ہوئے نا تے نہیں جانے بھئی یہ نہ ہوئے کو 500,000 روپیہ دینا ہی پہ جائے. آئے ہائے. ہاں میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ مطلب ہوئے گا سلام کرنگے، مطلب نہیں سلام. نمبردار دا کتا بیمار ہو جائے لوگ پچھن چلے جاندن، لیکن غریب بھائی ہسپٹل دے اندر داخل ہو جائے نہیں جاندے، قدم بھی نہیں رکھ دے کدھرے 500,000 دینا نہ پہ جائے. بہن بیمار ہو جائے نہیں جاندہ ویر کدھرے خون دی بوتل دے پیسے نہ منگ لوے. میری بہن تے غریب ہے مینوں کے مطلب ہے اپنی بہن کول دوتریاں نو کھڈاندا ہے، پوتریاں نو کھڈاندا ہے، بیوی دی گل مندا ہے، کیڈا بے لیاز ہے. کس مطلب ہوئے سلام لیندا ہے، مطلب نہ ہوئے سلام نہیں لیندا. میاں صاحب کہنے نے روگاں وچوں روگ انوکھا، روگاں وچوں اے روگ انوکھا تے جس دا نام غریبی
مطلب نہ ہوئے تے چھڑ جاندے نے اے رشتہ دار قریبی اوکھے ویلے چھڑ جاندے نے اے رشتہ دار قریبی مطلب ہوئے سلام کر دینے مطلب نہ ہوئے سلام نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہہ دینے اللہ دے نبی دوسری نشانی کہویں آپ نے فرمایا دوئی نشانی یہ وے اپنے گھرانو آباد کرنگے تے خدا دے گھرانو ویران اپنے گھرانو آباد کرنگے خدا دے گھرانو ویران کرنگے اج ویکھ لو کرکٹ دے میدان آباد نے والی بال دے میدان آباد نے ہاکی تے فٹ بال دے میدان آباد نے داندانی دوڑ دے میدان آباد نے گھوڑیاں دے مقابلیاں دی دوڑاں دے میدان آباد نے کتیاں دیاں لڑائیاں دے میدان آباد نے کبڈی دے میدان آباد نے اگر ویران نے تے میرے رب دے گھر ویران نے کسے جگہ تے مجرہ ہو جائے لوکاں دے کھلوڑ دی جگہ بھی نہیں ملنی لیکن آج مسجد دیاں دریاں مسجد دیاں قالینہ ہر آن والے نو حسرت دی نظر نال پیاں ویکھ دیاں نے کہ شاید اے ہی آ جاوے تے اپنی جبین نو خدا دے سامنے جھکا کے کہے سبحان ربی الاعلی آج مسجد نے تاکاں تے الماریاں دے اندر پے وے قرآن ہر آن والے نو حسرت دی نظر نال پہ دیکھ دینے کہ شاید اے ہی آوے تے سانو سینے نال لاوے تے اکھاں تے رکھ کے تے چم کے تے قرآن دی تلاوت کرے میرے ویرا میرے بچیا میرے بزرگا آج اپنے گھر آباد کرن دی فکر ہر بندے نو ہے لیکن مسجد دے آباد کرن دی فکر کوئی نہیں میرے ویرا تے بچیا تے بزرگا آج مسجد دے اندر لوگ نماز پڑھن نہیں جاندے کسے نو کہہ دے بھی ہے نہ نماز پڑھیا کر وہ کہندا مولوی صاحب میں توانو تکا کے تے نہیں پڑھنی نہ میں اپنی پڑھنی ہے تسی اپنی پڑھو تے کئیاں نو میں ملنا وکے آکھیا جائے نماز پڑھو کہندے کپڑے نہ پاکن جسم نہ پاک کیویں آئیے میں کہیا تو اللہ دے گھر دا بوا جے کھل گیا ہے تیرے کپڑے تے بدن کیویں پاک ہون آ وضو کر خانہ خدا دے اندر آؤ تے سجدہ کر کے کہنا سبحان ربی الاعلی اللہ تیرے کپڑیاں نو بھی پاک فرماوے گا تیرے بدن نو بھی پاک فرماوے گا آج اپنے گھر آباد نے مسجداں ویران نے مسجداں ویران نے میرے ویرات میرے بچیاں تے بزرگاں میرے آقا فرمانے احب البلاد الاللہ مساجدوا و ابغض البلاد الاللہ اسواقوا زمین تے سب تو زیادہ محبوب جگہ اللہ دیاں مسجداں نے تے سب تو مبغوض جگہ بازار نے میرے آقا فرمانے نے جویں زمین والے انو آسمان تے تارے چمک دے نظر آنے ایویں آسمان والے انو زمین تے مسجد چمک دیاں نظر جیڑے بزرگو جنہاں دی دیگر دا ٹائم آ گیا ہے شام دا ویلا نیڑے آ گیا ہے میں اپنی پگڑی لا کے تواڈے پیراں چ رکھنا وا تساں پہلے پتراں نو کھڈایا ہے ہن پوتریاں نو پہ کھڈاندے ہو ہن دوتریاں نو سکون لے کے جاندے ہو اپنے ماں اپنے بچیاں دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہے ہو میں تواڈے بچیاں اگر تواڈے نال وفا نہیں کیتی تے تواڈے پوتریاں وی تواڈے نال وفا نہیں کرنی ہے گل لکھ کے میری کاغذ تے جیب دے اندر پا لوے ہو اپنے بچیاں نو کہو سنبھالو اپنیاں اولاداں اسی تے مسجد دے اندر مصلی بچھان لگے مسجد نال پیار کرن والے نو میرے آقا کریم نے فرمایا اکھاں بند کر کے دے ایمان دی گواہی دے دو جڑا بندہ مسجد نال پیار کرے سرکار فرماتے نے جڑا بندہ مسجد دے اندر ایک لائٹ لا دے وے ایک قالین بچھا دے وے ایک صف بچھا دے وے جب تک او لائٹ جلدی رہے او صف پچھی رہے درختاں دے پتے بھی او دی مغفرت دیاں دعاواں منگ دے نے دریاواں دیاں مچھلیاں بھی او دی مغفرت دیاں دعاواں منگ دیاں نے حضرت جنید بغدادی سارے بولو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں سفر تے جا رہا سا ایک بستی چ میرا گزر ہویا رات پئی
تے میرے دل وچ خیال آیا میں رات اس بستی دے اندر قیام کراں، میں لوکاں دے دروازے کھڑکائے، کوئی بندہ مینوں رات ٹھہران واسطے تیار ہی نہ ہویا، میں مسجد دے اندر چلا گیا، میں پوری رات اتھے قیام کیتا، تہجد دی نماز واسطے اٹھیا تے میں ویکھیا مسجد دیاں دیواراں بدعا پیاں دینیاں، مسجد دیاں چھتاں بدعا پیاں دینیاں، مسجد دے فرش پہ بدعا دینن، اے اللہ انہاں بستی والیاں نو ایویں برباد کر جویں انہاں سانو برباد کیتا ہے، اے اللہ انہاں نو ایویں اذیت دے جس طرح انہاں نے تیرے گھر نو اذیت دیتی ہے، اے اللہ انہاں نو ایویں ویران کر جویں انہاں تیرا گھر ویران کیتا ہے۔ آپ فرماندے میں بڑا حیران ہویا، میں تہجد دی نماز ختم کیتی، فجر دی نماز ادا کیتی، میں بستی دے اندر گیا، مینوں کوئی بندہ خوشحال نہ ملیا، مینوں کوئی گھر خوشحال نہ ملیا، کسے آکھیا موریاں دے اندر گیپ ہے، کسے آکھیا فالج دی بیماری ہے، کسے آکھیا ہیپاٹائٹس ہے، کسے آکھیا کینسر ہے، کسے آکھیا اولاد کوئی نہیں، کسے آکھیا فصلاں برباد ہو گئیاں۔ اوے پیرا دعا کر دے، اوے پیرا کوئی تویز دے دے۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے ہیں کوئی تویز میرے کول نہیں، میں 40 دنوں دا کورس دے کے پیا جانا۔ او جڑی مسجد ہے اس دیاں صفاں بچھاؤ، اس مسجد دے اندر جھاڑو دیو، اس مسجد دے واش روماں نو صاف کرو، اذان دا ٹائم آوے اذان دیو، نماز پڑھو۔ 40 دنوں بعد میں آواں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے ہیں 40-45 دنوں بعد میں واپس آیا تے میں بستی ول نہیں گیا، میں مسجد وال چلا گیا، رات دا قیام کیتا، تہجد دی نماز پڑھی تے صبح اٹھیا میں حیران ہویا، مسجد دیاں دیواراں پیاں دعا بنگنیاں تھن، اے اللہ اس بستی والیاں نو ایویں آباد کر جس طرح انہاں نے مینوں آباد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ انہاں دے گھراں نو ایویں آباد کر جس طرح انہاں نے تیرا گھر آباد فرمایا ہے۔ اے اللہ انہاں نو دکھ نہ دیں، انہاں نو صدمہ نہ دیں، انہاں نو خزاں نہ آوے، انہاں نو پریشانی نہ آوے، انہاں نو صعوبت نہ آوے۔ اے اللہ انہاں نو صاحب اولاد بنائیں، اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائیں۔ آپ فرماندے ہیں میں حیران ہویا، فجر دی نماز پڑھ کے میں بستی دے اندر گیا، میں کیا سناؤ کنوں کنوں تویز چاہیے ہے؟ انہاں کیا بابا تویزاں دی لوڑ کوئی نہیں، جڑا کورس کروا کے گئے ہیں ہر بندہ خوشحال ہو گیا ہے، ہر گھر تے خدا دیا رہتا۔ جیڑا کورس دے کے گیا ہے نا 40 دنوں دا، اس کورس نال ہر گھر خوشحال ہو گیا ہے، ہر بندہ آباد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا 40 دن پہلے میں آیا سا، اے مسجد رو رو کے بدعاواں پہ کر دی سی تے تساں آباد کیتا، آج مسجد پہ دعاواں دیندی ہے۔ میرے ویرا اپنے گھرانو آباد پیا کرنا ہے، خدا دے گھرانو آباد کریا کر۔ جھاڑو دا ٹائم آوے مسجد دے اندر جھاڑو دے دیتا، مسجد دے اندر کوئی قالین بچھا دیتی، مسجد دے اندر کوئی لائٹ لا دیتی، تو صفاں بچھاویں گا خدا تیرے گھر دیاں چھتاں تے رحمتاں بچھا دے گا۔ یا نبی اللہ تیسری نشانی کیوے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ تیسری نشانی ہے زکوٰۃ کھا جان گے، زکوٰۃ نو چٹی سمجھن گے۔ اج میں تے تسی اپنے اپنے گھرے باندھ دے اندر جھانکیے تے ویکھیے اج کیڑا بندہ زکوٰۃ پیا دیندا ہے۔ اسی تے او بد نصیب ہاں، اگر جس سال فصل زیادہ ہو جائے اسی کہنے ہیں دوائی دا کمال ہے، کھاد دا کمال ہے، سپرے دا کمال ہے، اے چنگا بیج پایا او دا کمال ہے۔ لا مکان چو آواز آن دیئے نمک حرام نہ بن، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ ام نحن الزارعون۔ تو ایک دانہ سٹ کے آنا ہے، ایک دانے جو 7 خوشے پیدا کرنے والا کوئی ہور نہیں ہے تیرا رب۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون۔ ماں دے رحم دے اندر تصویرہ تو نہیں بڑھانا ہے، تیرا رب بڑھانا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَةً ام نحن المنشئون۔ ام دا ذائقہ وکھرا، امرود دا ذائقہ وکھرا، سیب دا ذائقہ وکھرا، مالٹے دا ذائقہ وکھرا، امرود دا ذائقہ وکھرا، انگور دا ذائقہ وکھرا، کیلے دا ذائقہ وکھرا۔ میرا رب فرماندا ہے
اے مختلف پھلا دے اندر ذائقے تو نہیں پائے میں پائے نے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون تیرے دریا جدوں رک جاونا تے بدلاں چو بارش تو نہیں برسائی میں برسائی ہے نحن جعلنا تذکرتا ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم نمک حرام بن رہا ہے آج فصل زیادہ ہو گئی ہے تو کہتا ہے دوائی کا کمال ہے تو کہتا ہے کھاد کا کمال ہے تو کہتا ہے میرے چنگے بیج دا کمال ہے نمک حرام نہ بن نمک حلال بن آج میری اماں ماں تے بہنا کو نوں 20 تولے سونا ہے 20 تولے سونا ہے تے میری بہن ہر 10 دنوں بعد سونا کڑ کے بہ جاندی ہے میری بینگل تکو میری انگوٹھیاں تکو میرا نیکلس دیکھو میں کیا پینے خدا نہ نائی اس نے زکاة بھی دے تاکہ قیامت والے دن زہرہ کہے ہٹ جاؤ میری نوکرانی آ رہی ہے زکاة بھی دے میری بہنیں ہر حال وچ سونے تے زکاة لازم ہے چاہے ضرورت دی غرض نال ہوئے چاہے تجارت دی غرض نال ہوئے ہر حال دے اندر زکاة لازم ہے اج کل تے زکاة تو بچن دا ایک اور طریقہ بھی سوچیا جاندہ ہے کہ نکاح فارم دے اندر ذکری کوئی نہیں عورت دی ملکیت سونا یا خامد دی ملکیت اس وستی کہ زکاة تو بچیا جائے خامد عورت نو سونا پاندہ ہے تے اے نہیں لکھ دا کہ میری ملکیت اور بیوی دے بارچ نہیں لکھ دا کہ ادھی ملکیت بیوی ساری زندگی سمجھ دیئے ادھی زکاة میرے خامد نے دینی ہے تے خامد سمجھ دا ادھی زکاة بیوی نے دینی ہے علماء فرمانے نے دوئے زکاة تو پوری زندگی بچتے رہنے تے سونا استعمال کردے رہنے جب تک سونا انہاں دے گھر روے گا انہاں نو عذاب ملدا روے گا انہاں نو زحمت ملدی روے گی انہاں نو خدا دی نافرمانی تا عذاب ملدا روے گا اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة جنہاں نے سونے چاندی دا خزانہ کٹھا کر لیا ہے تے زکاة نہیں دیں دے غریباں تے نہیں دیں دے اللہ فرماتا ہے فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم اللہ انہاں سونے دیاں سیخاں بناوے گا سلائیاں بڑھا کے انہاں دے متھے تے لاوے گا گرم کر کے انہاں دے پسلیاں تے لاوے گا انہاں دی کمر تے لائے گا تے جدوں انہاں نو درد ہوے گا روون گے اللہ فرمائے گا ہاذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون میری بہنیں تو اج سونا پہ اکٹھا کرنی ہے تیرے مرن دی دے رے تیری نو تیرے کپڑے بھی فقیرہ نو دے دے ویں گی تیرے کنہ دے جھمکے لا کے تے اپنے کنہ دے اندر سجا لویں گی تیریاں انگوٹھیاں لا کے اپنی انگلیاں دے اندر سجا کے ویکھے گی سونیاں پیاں لگ دیاں یا نہیں پیاں لگ دیاں زکاة دیویا کر زکاة دیویا کر زکاة دیویا کر تو زکاة دیویں گی خدا دی رحمت بھی آئے گی مصطفیٰ دی رحمت بھی آئے گی ایسیاں عورتاں نو جاننا ہوا جنہاں نے عراق تو پانی دی نہر کھدوائی تے مکے تک پہنچائی عراق سے نہر کھدوائی اور مکے تک پہنچائی وہ کوئی مرد تھا ہی نہیں تھا وہ ایک عورت تھی خلیفہ ہارون کی بیوی ملکہ زبیدہ آج بھی جن لوگوں نے عرفات دیکھا ہے جن لوگوں نے منہ دیکھا ہے جن لوگوں نے مزدلفہ دیکھا ہے آج بھی وہ نہر وہاں پہ موجود ہے اللہ کریم تو آنو زیارتہ نصیب کرے منہ عرفات دیاں اللہ کریم تو آنو مکے دیاں حاضریاں نصیب کرے یار آمین بولو اللہ رمضان دی برکت نال سب نو حضور دے گھر دا دیدار عطا فرمائے ملکہ زبیدہ ہوئے 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 آپ اس بات کو بڑا ایزی لے رہے ہیں میرا خیال ہے یہ وہ زمانہ ہے آج سے 850 سال پرانی بات ہے کوئی مشینری نہیں کوئی کرین نہیں کوئی ذرائع آمد و رفت نہیں ملکہ زبیدہ حج کرن آئی انہیں تک ابھی پانی پینا تو اتھا ہے زمزم نہ کنواں لیکن باقی بھی تو ضرورتاں ہونیاں نہ آجیاں نہیں انہاں ضرورتاں واسطے پانی کوئی نہیں بڑی پریشان ہوئی روڑیاں عراق گئی تے ہائی آفیسر کی ایک میٹنگ بلائی انہاں نے وہنی ہے میں عراق تو دریائے دجلہ چوں نہر چھک کے تے مکے پہنچانا چاہنیاں
اسی پانی نال سیراب ہوئیے تے اللہ نے نبی نے مہمانہ کی پانی نہ ملا ہے، میں قیامت والے دن اپنے رب نو کے منہ تکاواں گی؟ جڑا فائنانس منسٹر تھا نا، وزیر خزانہ تھا نا، انہیں آکھیا او بی بی خدا نہ نائی ملک نہ دیوالیہ نکل جاسی، بڑا لمبا راہ ہے، 1700 میل کا رستہ ہے، رستے میں صحرا بھی ہیں، رستے میں پہاڑ بھی ہیں، رستے میں میدان بھی ہیں، ملک نہ دیوالیہ نکل جاسی۔ اس آکھیا دیوالیہ نکلنا ہے تو پیا نکلنا رہا ہے، اگر ایک کدال کے بدلے مجھے مزدور کو ایک اشرفی دینی آئی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ آج بھی جائیں، عرفات کے پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ اس کے آثار موجود ہیں، اور محکمہ آثار قدیمہ نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اس نہر کو، اور میں اس نہر کے قریب گیا ہوں اور وہاں جا کے دعا کی ہے۔ اللہ کریم آپ کو بھی اس کی زیارت عطا فرمائے۔ 1700 میل لمبی نہر کھدوا دی، اور لگ گئے مستری دے مزدور، لگ گئے جناب ورکر، انہاں نہر بنانی شروع کر دیتی، اور عرصہ دراز کے بعد وہ نہر تیار ہو گئی تے پانی چل پیا۔ ہائے ہائے ہائے، پانی چل پیا۔ یہ مشینریوں کا دور نہیں، آج کل تے کرین لائی تے سارا کچھ کر لیا، آج کل تے بڑا آسان ہو گیا کم۔ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملکہ زبیدہ دا انتقال ہویا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت ملکہ زبیدہ دی خواب دے اندر ملاقات ہوئی تے حسن فرماندے نے میں ویکھیا نورانی جیا پنگوڑا ہے تے فرشتے تے حوراں جنت دیاں زبیدہ نو جھولا پیاں نے۔ ہائے 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 ہائے، میں نیڑے آیا، میں کیا زبیدہ مبارک ہوئے تینوں جنت مل گئی ہے؟ تے زبیدہ کہنی ہے جی حسن جنت مل گئی ہے۔ حسن فرما دے نے سانوں تے پہلے ہی پتا سی تو جنت دی حقدار ہے، تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، تو عراق تو نہر مکے تک پہنچائیے۔ تے ملکہ زبیدہ کہنیاں نے حسن مینوں بھی بڑا مان سی نہر دا، لیکن اللہ نے نہر دی وجہ تو مینوں جنت عطا نہیں فرمائی۔ رب نے فرمایا سرکار دا مال سی غریباں تے لگ گیا، اللہ اللہ تے غیر اللہ، لیکن اس بی بی نو جنت دیو۔ حسن کہندے نے جنت تینوں کیویں ملی ہے؟ حضرت زبیدہ فرمانیاں نے جنت مینوں ایویں ملی ہے کہ میں ایک دن اپنے باپ دے باغ دے اندر سہیلیاں نال پئی کھیڑ دی ساں، اچانک مؤذن دی آواز آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میری گردن دے اندر دوپٹا، میں گردن چو دوپٹا چھکے تے ادب اور احترام دی وجہ تو اپنے سر تے رکھ لے آؤ۔ آواز آئی انہیں میرا احترام کیتا ہے، میں جنت دے اندر احترام کرواواں۔ میرا احترام کیتا ہے، میرے نا دا احترام کیتا ہے، میں جنت دے اندر دا احترام کرواواں گا۔ اے او ملکہ زبیدہ ہے، دریائے دجلہ دے کنارے آپ دا محل ہے، آپ بیٹھیاں ہوئیاں نے۔ فائنانس منسٹر فائل لے کے آ گیا کہ بی بی جی وہ جڑی نہر آکھی سنے وہ اساں چلا چھوڑی، وہ جڑی نہر آکھی سنے وہ چلا چھوڑیے۔ آپ نے فرمایا آجیاں کی پانی پہنچ گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل پہنچ گیا ہے، مدینے بھی پانی پہنچا دیا ہے، مکے بھی پہنچا دیا ہے۔ اے میں فائل لے آیا، اے فائل تک لو، جڑا کوئی حساب کتاب ہے ذرا پھر جڑا کوئی بڑھنا ہے وہ اساں کی دیو۔ تے بی بی نے فائل کھولی کوئی نہیں، قسم خدا کی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے فائل ایسے بند ہے، فائل بند ہے، سامنے دریا ہے، بی بی فائل کو اٹھا کے دریا میں پھینک کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے مولا میں دریا نہ صاحب نہ کنی تو ماڑا نہ کنی۔ ایسی ایسیاں بیبیاں نو میں جاڑنا۔ تسی کسے نے کار جاؤ نا تے تحفہ لے کے جانے ہو، کوئی نہ کوئی چیز لے کے جانے ہو، بھئی یار پہلی باری اس بلایا اساں کی تے بہت بڑا آدمی ہے۔ اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جسے خدا بلاتا ہے، رمضان کے روزے وہی رکھتا ہے جسے خدا رکھواتا ہے، تراویح وہی پڑھتا ہے جسے خدا پڑھواتا ہے، نماز وہ پڑھتا ہے جسے خدا پڑھاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دوسرے جمعے میں آپ تشریف لائے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آج تسی بھی اللہ نو کوئی تحفہ دے دیو، اپنے نبی نو تحفہ دے دیو۔ ایک تو 5 وقتہ کی نماز کا تحفہ، اور دوسرا ایک تحفہ اے وے ہر بندہ آج میرے نال وعدہ کرے کہ خدا نے گھر وچ بیٹھ کے روزانہ 100 بار درود پڑھ کے نبی پاک کو تحفہ دوں گا۔ 100 بار درود پڑھ کے وعدہ کرتے ہیں۔
ایک وعدہ بزرگوں کو بھی لیسا، ایک وعدہ انہوں کو لیسا جنہاں نے دیگری نہ ٹائم آ گیا، شام نیڑے لگ گئی ہے، ہائے ہائے ہن بھی داڑھی پہ منانے، ہن بھی تازہ تازہ اس طرح پھرانے، ہائے خدا نہ جے رمضان دا مہینہ ہے، نائی آوے نا تے نائی نو آکھنا ہے میرے نال نے ٹر گئے، میں رہ گیا، دو چار اور میرے سنگی رہ گئے، پوترے میرے ہن جوان ہو گئے، پتہ نہیں موت آ جانی ہے کس وقت آ جائے، اے مہربانی کر ایتھے بھی اس طرح لا دے تے تھلے خط بھی بنا دے، اے دو چار جڑے وال اننا انہاں نو آن دے، سٹوڈنٹ اپنا آئی ڈی کارڈ تکاوے، اپنا سٹوڈنٹ کارڈ تکاوے، کنڈکٹر چھوڑ دینا ہے، میں اے شناختی کارڈ تکاسا، میں نو نکیر ہے ناکسن ہٹ جاؤ مصطفیٰ کا نوکر آ گیا، واسطہ پہ دیندہ جے اپنے بھائیاں نو، اپنے بزرگاں نو، اپنے بچیاں نو، جڑے داڑیاں مناندے ہوئے داڑی دے بال، انہاں نال میرے نبی نے پیار فرمایا ہے، حضرت بلال دی تھوڑی تے دو چار بال سن، میں کتاباں دے اندر پڑھے ہر وضو تو بعد کنگا بھی پھر دے سن تے شیشہ بھی ویک دے سن، کسے بندے آکے کنگیاں تے شیشیاں دی لوڑ کوئی نہیں آؤ، ایویں ہاتھ مار کے اپنی داڑی سنوار لویا کر، بلال کہندے نے میں جاننا ہاں انہاں نو کنگیاں تے شیشیاں دی لوڑ کوئی نہیں، لیکن تاں سنوار کے جانا وا سرکار ویکھدے نے تے خوش ہو جان، الڑیے سیرے دی داڑی رکھ ویرا ویکھی رونق چہرے دی، الڑیے سیرے دی داڑی رکھ ویرا ویکھی رونق چہرے دی، ایک تحفہ تواڈے ذریعے اپنی ماما بہناں نو پہنچانا چاہنا، اج میرے نال ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کیڑا میرا پیارا بھائی اپنی ماما بہناں نو میرا پیغام جا کے دے گا، وعدہ کرو میرے نال میری ماں بہن تینوں میرا پیغام ہے، جدوں شام دے ٹائم کھانا بنا لویں، کیما بنا لویں، کریلے بنا لویں، دال بنا لویں، گوبھی بنا لویں، گوشت بنا لویں تے ایک کٹورے دے اندر تھوڑا جہا سالن ہے، دو چار روٹیاں دجی دے اندر رکھنیاں نے، تین واری انہاں تے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تین واری درود پڑھنا ہے، آسمان وال منہ کر کے کہنا ہے مولا تیرے دتے ہوئے رزق تو میں تین واری درود پڑھ کے تیرے نبی نو پہنچایا ہے، اپنے بچے دے ہاتھ کسے غریب دے گھر وہ کھانا بھیج دیویں، خدا دی قسم ہے لقمہ ٹوٹ کے آلے منہ دے نیڑے نہیں آئے گا، تیرے گھر تے خدا دی رحمت بھی آ جائے گی، مصطفیٰ دی رحمت بھی آ جائے گی۔ ایک تحفہ میری ماما تے بہنا وستی، میرے ویرا تے میرے دوستا تے میرے بچیا تے میرے مدنگاہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ دے نبی پہلی نشانی کیویں، آپ نے فرمایا مطلب ہوئے گا سلام کرنگے، مطلب نہیں ہوئے گا سلام ہی، دوسری نشانی ہاں جی ماشاءاللہ واہ پتر واہ، بول کیڑی دوسری نشانی، اپنے گھروں کو آباد کریں گے، مسجدیں آباد نہیں کریں گے، تیسری نشانی زکوٰۃ کھا جان گے، زکوٰۃ نو چٹی سمجھن گے، آج دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے، ہوئے ہوئے اللہ دے نبی چوتھی نشانی، نہیں مزہ آیا ایک باری بولو، ہائے ہائے یا نبی اللہ، چوتھی نشانی کیویں، آپ نے فرمایا چوتھی نشانی یہ کہ اپنی بیویاں نو خوش کرن دی خاطر اپنی ماں دی نافرمانی کرنگے، اپنی ماں دی نافرمانی کرنگے، بیویاں نو راضی کرنگے تے ماں باپ نو ناراض کرنگے، میرے ویرا تے میرے بچیا تے میرے بزرگا، سرکار فرماندے نے اپنے ماں باپ نال بندہ ایویں سلوک کرے گا جویں مالک اپنے نوکراں نال سلوک کردا ہے، اج میں تے تو اپنی بیوی پیچھے جدوں ماں نو اکھاں کڈنے آ، اپنے باپ نو اکھاں کڈنے آ تے ماں باپ اس وقت مر جاندے نہیں، خدا دی قسم ماں دلوں کہندی ہے مولا مینوں اس تو پہلے تو موت دے دیندا، میرے تے اے وقت نہ آندا، میرا پیٹ جایا مینوں اکھاں پیا کڈ لے، باپ نو جدوں تو اکھاں کڈنا ہے تے
باپ نال جدوں اکھڑیاں گلاں کرنا ہے باپ اس وقت مر جاندا ہی انہاں نوں تے خدا مصطفیٰ تو بعد تیرا سہارا تے آسرا سی کہ میرے بچے بڑے ہون گے میرا سہارا بنن گے مینوں عزت دیون گے اج عزت دین والا انہاں نوں اکھاں پیا کڈدا ہے اج لوکاں دے غصے بھی اسی آ کے ماں باپ تے پہ کڈنے آ اوتھے نوں کہ پتہ ہے تیرے ماں باپ دی قدر کیویں عام بندیاں دیاں چار پائیاں کنیاں تے اٹھا کے قبرستان کھڑنیاں سوکھیاں نہیں لیکن جس باپ نے کنیاں تے اٹھا کے لوریاں دیتیاں ون اس باپ دی چار پائی نو قبرستان کھڑنا بڑا اوکائی عام لوکاں دیاں میتاں نو ہاتھ تے رکھے تے قبر دے اندر دفنانا سوکھائی جس ماں نے ہتھاں تے اٹھا کے تینوں لوریاں دیتیاں ون اس ماں دی میت بڑی وزنی ہو جاندی ہو ادا دکھ ہو ہی جان لئی جنہیں اپنے ماں باپ دی قبر تے مٹی پائی ہے اے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ماں پیو جنا دے اے موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں تیرے ماں باپ نے اس وقت تیریاں خدمتاں کیتیاں نے جدوں تو جی اللہ گڈی دا مالک نہیں سے بنیا تو بنگلے دا مالک نہیں سے بنیا تیری بیگم دے ہاتھ وچ بٹوا نہیں سی آیا اس وقت تیری ماں باپ نے تیریاں خدمتاں کیتیاں نے تیری ماں باپ تیری ماں تینوں اٹھا کے لے گئی بیماری دی حالت وچ ہسپتال دے ڈاکٹر نے کہا بی بی بچہ چوکھا بیماری نو اگے لے جاؤ تے تیری ماں تینوں ہولی فیملی لے گئی ڈاکٹر نے آکھیا چوکھا بیماری نو ہور اگے لے جاؤ تے تیری ماں تینوں سینے نال لانے آؤ پورے رستے تے چمنیا تینوں اشفا لے گئی ڈاکٹر نے کہا بچے دی حالت زیادہ خراب ہے بچ گیا کوشش کران گے مرضی نہ بچیا تے بی بی ناراض نہ ہوئی تیری ماں نے اپنا دوپٹہ لایا تے ڈاکٹر دے پیر دے اندر رکھ کے آکھیا ڈاکٹر میریاں بالیاں بک جاون میرا بچہ بچ جائے میریاں بینگل بک جاون میرا بچہ بچ جائے تینوں یاد نہیں نا آ میں تینوں یاد کرا نا تیرے باپ نے ڈاکٹر نو آکھیا سی میرا 21 مکان ہے کوٹھا کلام اورگاہ دے اندر 3 مرلے دا مکان بک جائے کوئی گل نہیں میرا پتر بچ جائے تیرے ماں باپ نے اس وقت تیریاں خدمتاں کیتیاں نے جدوں تو کسے شے دا مالک نہیں سے بنیا تیری ماں نے تیری گڈی دی فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے سفر نہیں کیتا تیری بیگم دے ہاتھ دے اندر بٹوا نہیں آیا تو بنگلے دا مالک نہیں بنیا ہے اس وقت تیرے ماں باپ نے تیریاں خدمتاں کیتیاں نے اج تو کتنا بد نصیب ہے گھروں نکلنے ماں نو کہنا نو کولوں 500 روپیہ لے لویں باپ نو کہنا اپنی نو کولوں 500 روپیہ لے لویں جنہاں نے بادشاہ بن کے نوہاں گھرانیاں ہون انہاں نو نوکریاں کرنیاں بڑیاں اوکھیاں ہو جانیاں نہیں اگر خدمتاں کرنیاں نہیں تے آپے کریا کر اپنیاں نوہاں دے سامنے اپنیاں بیویاں دے سامنے ماں باپ نو نوکر نہ بناوے اگر سرکار فرماندے نے عبداللہ چوتھی نشانی اے وے بندہ بیوی دی گل منے گا تے ماں نو جھڑکے گا میرا دل پیا کرتا ہے میں ماں دی شان دا ایک جملہ بولاں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے مجھے چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ بہت یاد
ہوتی ہے ماں سبھی دکھ. اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ. بعض علماء نے باجزید بستامی کی طرف اس واقعے کو منسوب کیا ہے اور بعض علماء نے امام حسن بصری کی طرف منسوب کیا ہے. اللہ جانتا ہے حسن بصری ہیں یا باجزید بستامی ہیں. پورا دن بکریاں چراتے ہیں, پورا دن شام کے وقت آتے ہیں, سب تو جڑی سونی بکری ہے نا اس نہ دودھ چونے کٹورے چ پانے ٹھنڈا کرنے پھر ماؤنی خدمت میں چاٹا پیش کرنے. آج آئے بکریاں چرا کے دودھ چویا کٹورا پایا ٹھنڈا کیتا لے کے آئے تے ماں ستی ہوئی ہے. تابیدار بچے نے ویکھیا کہ ماں نے دودھ نہ پیتا رات کیویں گزرے گی, انہیں کٹورا سائڈ تے رکھیا تے آ کے ماں دے تلویاں تے بوسا دیتا. ماں دی اکھ کھلی, اماں دودھ لے کے آیا پیو. ماں نے دودھ پیتا اپنے بچے نو گھٹ کے سینے لایا متھا چم کے آسمان وال تک کے کہندی ہے مولا میں اپنے بچے تے راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا, میرے بچے نو کسے میدان میں شکست نہ دیویں. ہائے 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 مولا مولا میرے پتر نو کسے میدان میں شکست نہ دیویں. آپ فرماندے نے ماں بھی سو گئی میں بھی سو گیا. صبح اٹھیا کسے کم دی غرض نال میں جا رہا ہوں تے میں ویکھیا یہودیاں دی بہت بڑی تعداد ایک جگہ تے جمع ہے. سٹیج تے انہاں دا عالم تقریر پیا کر لائے. میں نیڑے گیا تے میں اتھے رک گیا تے جو ہی میں رکیا تے اس یہودی عالم دی زبان رک گئی. یہودیاں کیا اگے بول کیوں نہیں بولنا ہے, وہ آدھا لگدا ہے محفل دے اندر کوئی حق والا آ گیا ہے, محفل دے اندر کوئی سچے نبی والا آ گیا ہے, محفل دے اندر کوئی حق والا آ گیا ہے. یہودیاں نے حضرت حسن بصری نو ویکھیا آہنے او مسلماناں تو ایتھے کیوں کھلتے ہیں, اتھوں جا نکلن والی گل کر. آپ نے فرمایا تساں نے پیو نہیں زمین ہے خدا نہیں زمین ہے, میں جتھے کھلا. اس یہودی نے تکیا نا اس آہنا شک مینوں پہلے پی گیا ہے لیکن تھوڑا جہا تسلی کرن دی غرض نال اس کی نیڑے بلاؤ اس تے میں چند سوال کرنے. آپ قریب آئے, آپ نے فرمایا دھیان نال سوال کریں ماں بھی راضی آ, ہائے 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 باپ بھی راضی آ, خدا بھی راضی آ, مصطفیٰ بھی راضی آ. حضرت حسن بصری فرماندے نے چلدیاں چلدیاں میرے دل وچ خیال آیا اج میں چیک کرنا وا ماں دی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تے آپ فرماندے نے میں قریب آیا, او یہودیاں دا عالم سٹیج تو تھلے لتا, او بڑی مشکل نال انہیں بولیا تے مینوں کہندا ہے او ایک دس جس دا دعا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ایک میرا اللہ ہے جدا دعا کوئی. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آدھا او دو دس جنہاں دا تریا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا دن اور رات تریا کوئی نہیں. آدھا تین دس جنہاں دا چوتھا کوئی نہیں. فرمایا لو قلم کرسی ترے نے چوتھا کوئی نہیں. آدھا چار دس جنہاں دا پنجواں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کہندا چار دس جنہاں دا پنجواں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا چار زمین چار سمتاں مشرق مغرب شمال جنوب انہاں دا پنجواں کوئی نہیں. آدھا پنج دس جنہاں دا چھواں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا فجر ظہر عصر مغرب عشاء پنج نے چھواں کوئی نہیں. آدھا چھ دس جنہاں دا ستواں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ نے زمین و آسمان نو 6 دنوں دے اندر بنایا ہے, ستواں کوئی نہیں. آدھا 7 10 جنہاں دا 8واں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا, 7 آسمان نے قمر عطارد زہرہ شمس مریخ زحل مشتری 8واں کوئی نہیں. آپ نو کہندا 8 10 جنہاں دا 9واں کوئی نہیں. 8 10 جنہاں دا 9واں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ
فوقہم یومئذ ثمانیہ، اللہ دے عرش اٹھان والے 8 فرشتے نے، انہاں دا نامہ کوئی نہیں، آدھا 9-10 جنہاں دا 10واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت صالح دی امت دے 9 باغی، 10واں کوئی نہیں، آدھا 10-10 جنہاں دا 11واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا حاجی اگر بھول جائے نا، حاجی بھول جائے نا حج دے دوران، یا کوئی رکن ادھر رہ جائے، او 7 روزے اتھے رکھے مکے اور مدینے، 3 روزے گھر آ کے رکھ لمے، دل کا عشرۃ کاملہ، اے 10 نے انہاں دا 11واں کوئی نہیں، آدھا 11-10 جنہاں دا 12واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا یوسف دے بھائی یارا، واہ 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 واہ، یوسف دے بھائی یاراں جنہاں دا 12واں کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، آدھا 12-10 جنہاں دا 13واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا دھیان نال گل کر رہا، میں نال ذرا سوال کرتے پھر جواب دے سا، آرام نال آنا ہے۔ او 12-10 جنہاں دا 13واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا سال دے مہینے 12، شوال، ذیقعد، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اور لا الہ الا اللہ دے حرف بھی جارا، محمد الرسول اللہ دے حرف بھی جارا، لا الہ الا اللہ دے حرف بھی بارا، محمد الرسول اللہ دے حرف بھی بارا، ورفعنا لک ذکرک دے حرف بھی بارا۔ تے میاں صاحب کہندے نے بھول گئیاں سب زیراں زبراں، بھول گئیاں سب زیراں زبراں، تے بھول گیا سب پڑے یا اکھاں چکیاں ہوئیاں نے تے جسم تے لذت آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگلا سوال کر، آہنا اگلا رے ہی کوئی نہیں، میں کہہ کراں۔ آپ نے فرمایا کرنا سوال، چپ کیوں کر گیا ہے؟ آدھا ایک سوال میرا باقی اگر ادا جواب دے۔ آپ نے فرمایا جلدی بول میں جواب دیاں گا۔ آدھا جنت دی چابی کدے کول ہوویں گی؟ آپ نے فرمایا اگر اے جواب دیتا تے نہ تو رہنا ہے نہ تیرے چیلیاں رہنا ہے، آنا چل جواب دے۔ آپ نے فرمایا قیامت دے دن جنت دی چابی زہرا دے بابے کول ہوئے، حسین دے نانے کول ہوئے گی۔ جویں دکاندار آ کے دکان نہ کھولے دکان نہیں کھل دی، امیار مدینے دے تاجدار جدوں تک جنت دے نیڑے نہیں آن گے جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ دے قدمہ جھک کے کہندا ہے جس دے ہاتھ دے اندر جنت دی چابی ہے دا کلمہ بھی پڑھا دے، مسلمان پڑھا دے۔ 12,000 یہودی قریب سن، انہاں کیا کفر وچ بھی تیرے نال سا، اسلام وچ بھی تیرے نال آ، پہلے بھی تیرے نال سا، ہن کلمہ پڑھن وچ بھی تیرے نال آ۔ 12,000 یہودیاں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں کہنے نے ماں دی دعا تے جنت دی ہوا، تے جنت دی ہوا۔ آپ کلمہ پڑھا، سب نے پڑھ لیا، سوچنے نے پے بھئی جس نبی نا امتی اتنی شانہ آلہ ہے او نبی آپوں کتنی شانہ آلہ ہو سی۔ اے گل انہوں نے حسن بصری نو نہیں کی تھی، دل وچ پہ سوچنے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا جس نبی کی پہ سوچنے اس نے دیدار بھی کرا دیا۔ نہیں مزہ آیا یار، ایک بار سبحان اللہ بول۔ آپ نے فرمایا جس نبی نی شان پہ سوچنے ہوں اس نبی نہ دیدار کرا دیا۔ انہاں آکھیا او بابا کیا کرنا ہے، کتھے بصرہ کتھے مدینہ، تے کئی سال گزر گئے سرکار نے، آپ وصال فرما گئے۔ آپ نے فرمایا شہر مدت بھی چھوڑو فاصلہ بھی چھوڑو، ایک واری اکھاں بند کرنا تساں نہ کام ہے، دیدار کروانا ماڑا کام ہے۔ اکھاں انہاں دیاں بند ہوئیاں۔ امام حسن بصری نے اپنی تاراں مدینے دے تاجدار نال جوڑیاں، ہاتھ بن کے کہندے نے یا نبی اللہ میری اتنی ڈیوٹی سی جڑی میں پوری کیتی ہے، مالی دا کم اے پانی دینا تے مشکاں بھر بھر لاوے، مالک دا کم اے پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے۔ یہودی کہندے نے
بابا اساں کے کرنا ہے؟ فرمایا تساں کچھ نہیں کرنا، جو کرانگا میں کرانگا، اکھاں بند کر لو، میں تے تساں ویکھنا ہوئے اکھاں کھول کے ویکھنے آؤ۔ اللہ دے نیک بندیاں نے ویکھنا ہوئے اکھاں بند کر کے ویکھ دینے۔ تھوڑی دیر بعد اکھاں انہاں دیاں بند نے، او سامنے آیا جدا دیدار رب دا دیدار ہے، جدیاں اکھاں رب دیاں اکھاں، جدے ہاتھ رب دے ہاتھ، جدا مارنا میرے رب دا مارنا ہے، تے ویکھ دے جا رہے نے تے جھول دے جا رہے نے۔ آپ نے فرمایا اکھاں کھولو مینوں دسو میرے آقا کیسے نے؟ تے میاں صاحب کہندے نے سفنے دے وچ مینوں ماہی ملے آ تے میں گل وچ پا لیاں واہ ڈردی ماری اکھ نہ کھولا تے کتے پھر بچھڑے نہ جا، ڈردی ماری اے اکھ نہ کھولا تے کتے پھر بچھڑے نہ جا۔ آپ نے فرمایا کھولو اکھاں اور دسو مینوں میرے آقا کیسے نے؟ سارے بیک زباں بولے اللہ دا مائی، واہ 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 واہ، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں، عرشاں دا راہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں، عرشاں دا راہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی جدوں دید ہوئی شہ پہارو بردی، جدوں دید ہوئی شہ پہارو بردی، گردن سی جھک گئی شاہ مصر دی، آواز آئی سوہنائی بوئیں، آواز آئی، آواز آئی سوہنائی بوئیں، عرشاں دا راہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی کڑا سونا ماہی ہے، واہ واہ، کیڑا سونا ماہی ہے، نالے دکھیاں دے دکھ ونڈدا، نالے عرشاں دا راہی ہے، نالے دکھیاں دے دکھ ونڈدا، نالے عرشاں دا راہی ہے۔ سارا مجمع ایک واری بولے اج رمضان دا دوسرا جمعہ ہے، سرکار ویکھ کے تے خوش ہون، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں، عرشاں دا راہی سوہنائی بوئیں، اللہ دا ماہی قربان جس دے، ہائے ہائے ہائے، قربان لبتے، قربان لبتے مشکے گلابے، قربان لبتے مشکے گلابے، نالین چمدا، قربان لبتے مشکے گلاوے، نالین چمدا، خود آفتابے دے وچن گواہی، دے وچن گواہی، دے وچن گواہی، سوہنائی بوئیں 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 اللہ دا ماہی، سوہنائی بوئیں عرشاں دا راہی۔
پھر ایک جملہ میرا دل کردا ہے تاجدار گولڑا دا بھی سنا دے. ہائے 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 پیر صاحب فرمانے نے زلفاں چھلے وہ چھلے سارا جگ پوں سونا پر میرے ماہی تو تھلے وہ تھلے سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تیرا بندی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ. پہلی نشانی یہ ہے مطلب ہوگا سلام کریں گے، مطلب نہیں سلام بھی نہیں. اپنے گھروں کو آباد کریں گے، خدا کے گھروں کو ویران کریں گے، زکوٰۃ کو چکتی سمجھیں گے، کھا جائیں گے. چوتھی نشانی یہ ہے اپنی بیوی کے پیچھے ماں کی نافرمانی کریں گے. اللہ کریم سانو انہاں چویاں چیزاں تو محفوظ فرمائے. آمین تے بول. آج جتنے وعدے کیتے اللہ وہ اساں کی پورے کرنی توفیق دے ہے. انشاءاللہ حیات باقی، ملاقات باقی. اگلے جمعے پہ میری کوشش ہوگی کہ شہادت مولا علی کے حوالے سے آپ حضرات سے چند معروضات عرض کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ.